بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں ادب سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلوات معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب آج ماہ ربیع النور ربیع الاول شریف کے اس جمعۃ المبارک میں جامع مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پرنور ماحول میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لازوال سیرت ہے، بے مثال سیرت ہے، اسوہ کاملہ ہے اور رہتی دنیا تک انسانیت کے تمام شعبوں کے لیے اس میں مینارہ نور ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار شانیں بیان فرمائیں۔ جو آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اپنے نبی پاک کی کچھ نشانیوں کو بیان فرمایا، جو نشانیاں یہود و نصارہ کے ہاں بھی معروف تھیں، اور ایک جگہ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے باپ بیٹے کو جانتا ہے، ساری نشانیاں جانتے تھے۔ یہ سچے رسول ہیں، یہ آخری رسول ہیں، اور ان کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہ ختم المرسلین ہیں۔ سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے ہٹ درمی سے کام لیا، بغض و عناد سے کام لیا، اور ان کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الذین، وہ لوگ، یتبعون الرسول النبی الامی، جو اس امی نبی کی پیروی کرتے ہیں جو رسول ہے، شانوں والا ہے۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ شان والا نبی جس کو اہل کتاب تورات اور انجیل میں مکتوب پاتے تھے، یعنی ان کی نشانیاں سرکار کی اپنی سماوی کتابوں میں پڑھتے تھے، اور ان کی شان یہ ہے، یأمرہم بالمعروف، کہ یہ رسول پاک نیکی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبائث کو، بری چیزوں کو ان کے اوپر حرام فرماتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ایک شارع کی حیثیت سے حلال و حرام کا بیان فرمانا بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، تشریف رکھیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب حلت و حرمت کا بیان بھی ہے۔ جسے سرکار حلال کہہ دیں وہ حلال ہے، جسے حرام فرما دیں وہ حرام ہے۔
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز سرکار عطا فرمائیں اسے دین اور شریعت سمجھ کے لے لو، پھر چین بجبی نہ ہو جاؤ، پھر اس پہ کوئی اعتراض نہ کرو، تمہارے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آنی چاہیے۔ جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں، حضور کا فیصلہ ہی اللہ کا فیصلہ ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب رسالت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا والذین آمنوا بہ، وہ خوش نصیب جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، وعزروہ، اور انہوں نے سرکار کی تعظیم کی، ونصروہ، اور حضور کے دین کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور قرآن کے اس نور کی پیروی کی جو سرکار کو عطا کیا گیا، اولئک ھم المفلحون، بے شک وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں جامع انداز میں سیرت کا بیان کیا گیا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے شمار کتب تصنیف کی گئیں، بہت سے ایسے ائمہ اور علماء آئے جنہوں نے اپنی زندگیاں سیرت کے بیان میں لگا دیں، وقف کر دیں، سرکار کے شمائل و خصائل کا بیان کیا۔ سیرت کی پہلی کتاب تو بذات خود قرآن حکیم ہے کہ قرآن خود اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کرتا ہے۔ اب اس پہ بہت سے پی ایچ ڈی کے تھیسز لکھے گئے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں کہ سیرت مصطفیٰ بزبان خدا، قرآنی آیات کی روشنی میں غزوات کا بیان ہے، سرکار کی زندگی کا بیان ہے، حضور کی زندگی کے مختلف مراحل کا بیان ہے، تو قرآن بذات خود سیرت کا سب سے اتھینٹک سورس ہے اور سب سے بڑا مصدر ہے۔ اس کے بعد جو احادیث کی کتابیں ہیں ان سے بھی سیرت کو لیا گیا ہے، جیسے صحیح بخاری شریف ہے، صحیح مسلم شریف ہے، تو اس سے بھی سیرت کی مباحث کو لیا گیا ہے۔ لیکن سیرت کی باقاعدہ پہلی کتاب علامہ ابن اسحاق کی سیرت ہے، جس کا نام انہوں نے المغازی و ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تھا، لیکن وہ مشہور سیرت ابن اسحاق کے نام سے ہو گئی۔ وہ سیرت کی پہلی مستند کتاب تھی، لیکن وہ اسے مکمل نہ کر سکے، اس سے پہلے ان کا وصال ہو گیا۔ پھر ان کے شاگرد علامہ ابن ہشام آئے اور انہوں نے سیرت ابن ہشام کی شکل میں اپنے استاد کے اس کام کو مکمل کیا، اس میں مزید اضافہ کیا، جامع انداز میں سیرت کو پیش کیا۔ تو سیرت ابن اسحاق کے بعد سیرت ابن ہشام لکھی گئی، لیکن کیونکہ وہ بھی مختصر تھی اور اس کو مزید تشریح کی ضرورت تھی، تو پھر مراکش کے ایک بہت بڑے صوفی اور عظیم بزرگ اور اللہ کے ولی تشریف لائے، جن کا نام علامہ سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ انہوں نے سیرت کے اوپر ابن ہشام کی شرح 4 جلدوں میں کی، جس کا نام الروض الانف رکھا۔ یہ سیرت ابن ہشام کی شرح ہے، اور الحمدللہ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے استاد گرامی علامہ ذوالفقار علی ساکی صاحب نے اس کا مکمل اردو ترجمہ کیا ہے، جو کہ ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور سے شائع ہوا ہے۔ تو مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ اور حضور ضیاء الامت کے شاہینوں کا یہ خاصہ بھی ہے کہ انہوں نے نہ صرف طلباء کو پڑھانے کا خدمت سر انجام دی ہے، بلکہ ایسی بے شمار کتابیں ہیں جو عربی میں تھیں اور جن کو کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا۔ حضور ضیاء الامت کے شاہین صفت علماء نے ان کو اردو کا جامہ پہنا کے پاکستان کے رہنے والے اور انڈیا اور دیگر ممالک کے رہنے والے اردو کے قارئین کے لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی کو آسان بنا دیا۔ تو یہ جو سیرت کی کتابوں کا ہم نے ذکر کیا، اس کے اندر جو منہج اختیار کیا گیا ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں المنہج السردی، اور منہج السردی سے مراد یہ ہے کہ اس میں صرف تاریخی روایات کو بیان کیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں سن میں پیدا ہوئے، پھر آپ کی زندگی اس تسلسل سے آگے بڑھی، یہ واقعات پیش آئے۔ یہ بھی سیرت کا ایک بہت بڑا سورس ہے، انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اسے یوں لگتا ہے کہ پوری سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگاہوں کے سامنے ایک منظر کی طرح چل رہی ہے، اور وہ اسے پڑھتا ہے۔ جتنی سیرت کی کتابیں اس منہج میں لکھی گئی تھیں، ہمارے شیخ کریم حضور ضیاء الامت نباز عصر، مفکر اسلام، مفسر قرآن حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے ان ساری کتابوں کا عرق اور ساری کتابوں کا رس اور خوشبو جمع کر کے
اس کو 7 جلدوں میں ضیاء النبی کی شکل میں مرتب فرما دیا۔ اب جو ضیاء النبی پڑھتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف ضیاء النبی پڑھتا ہے، بلکہ وہ سیرت ابن اسحاق سے لے کر علامہ دمشقی صالحی شامی کی سبل الہدا والرشاد تک جتنی سیرت کی کتابیں آتی ہیں وہ یہ سمجھے اب اسے محنت نہیں کرنی پڑی، اس کو کتابوں کی ارکریزی نہیں کرنی پڑی۔ ہمارے شیخ کریم نے ان ساری کتابوں کا خلاصہ نکال کے 7 جلدوں میں اپنے کریم آقا کی سیرت کو پیش کر دیا ہے۔ یہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاصہ ہے اور آپ کا امتیاز ہے۔ لیکن آج میں سیرت کے جس پہلو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ حضور غریب نواز کی سرپرستی میں اور آپ کی اجازت اور آپ کے ارشاد کے مطابق الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ جو کہ الحمدللہ اپنی ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے اور اس میں مختلف تعلیمی پروگرام شروع ہو رہے ہیں، اس میں العلوم ریسرچ جنرل HEC سے وائی کیٹیگری میں 2 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور اس میں باقاعدہ علمی تحقیقی مقالہ جات لکھے جا رہے ہیں۔ اب العلوم ریسرچ جنرل کے تحت اور الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے تحت 22-23 اکتوبر اسی مہینے میں آئندہ آنے والے ہفتے میں پہلی 2 روزہ انٹرنیشنل سیرت کانفرنس الحمدللہ بیرا شریف میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں پوری دنیا سے سکالرز، PhD حضرات، مختلف مدارس کے اساتذہ، متخصصین، ماہرین اور فن کے آدمی جو ہیں حضرات تشریف لائیں گے اور اپنی ارکریزیوں کا نچوڑ پیش کریں گے، اور پھر اسے کتابی شکل میں ایک سیرت نمبر کی شکل میں شائع کیا جائے گا۔ اور اس دفعہ اس کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ سیرت کی کتابوں میں سے ایک ایسی کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں وہ سیرت کی کتابوں کا جھومر ہے، وہ سیرت کی کتابوں کا تاج ہے۔ اس کا نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا تعلق مراکش سے ہے اور جن کا تعلق جو ہے وہ مراکش کے اندر فاس اور سبتہ نامی شہر سے ہے، اور آپ کا مزار پر انوار رباط کے اندر وہاں پہ موجود ہے، بہت بڑے صوفی بزرگ سرکار کے عاشق جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں 80 کتابیں تصنیف فرمائیں، 80 کتابیں لکھیں، لیکن ان 80 کتابوں میں سے سب سے پہلا نمبر یہ کتاب لے گئی، کیونکہ اس میں انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ بیمار ذہنیت کے ہیں، ان کو عقیدے کی بیماری لگ گئی ہے، وہ کہتے ہیں جی تعلیمات مصطفیٰ کی بات کرو اور ذات مصطفیٰ کی بات نہیں کرتے، تعلیمات کی بات کرو، سیرت کی بات کرو۔ علامہ قاضی ایاز مالکی جو حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر ہیں، یعنی بغداد میں حضور غوث پاک موجود تھے اور مراکش میں انہی دنوں کے اندر علامہ قاضی ایاز مالکی موجود تھے، دونوں کا زمانہ بزرگوں کا ایک ہے۔ انہوں نے قلم اٹھایا اور انہوں نے کہا وہ جو بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں تعلیمات ضروری ہیں اور ذات کی بات نہیں کرتے، میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں جب تک ذات مصطفیٰ سے تعلق قائم نہ ہو، جب تک حضور سے محبت نہ ہو، جب تک سرکار کے مقام کا پتہ نہ چلے، جب تک بندہ سرکار کے قدموں تک نہ پہنچے، حضور کی ذات تک رسائی نہ ہو، اس وقت تک تعلیمات تک بھی رسائی حاصل ہو سکتی نہیں۔ ذات کی معرفت ضروری ہے، حضور کی محبت ضروری ہے، حضور کی قدر و منزلت ضروری ہے، سرکار کے حقوق کو پہچاننا ضروری ہے۔ اس موضوع کے اوپر انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس کا نام الشفاء اسی لیے رکھا کہ جو بیمار ہیں اعتقادی طور پر جب وہ میری کتاب پڑھیں گے تو ان کا عقیدہ بھی شفا یاب ہو جائے گا اور انہیں شفا حاصل ہوگی اور ان کے مرض ختم ہوں گے اور انہیں سرکار کی محبت نصیب ہوگی۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے عنوان کے اوپر یہ کانفرنس 2 روزہ منعقد ہو رہی ہے، اور آپ کو خوشی ہوگی سن کر کہ 2 دنوں میں 100 مقالہ جات پیش کیے جائیں گے، 100 مقالہ جات، جن میں سے کچھ یہاں پیش ہوں گے، کچھ آن لائن پیش ہوں گے، کچھ جو ہیں وہ بھیجے جائیں گے، پھر ان میں سے منتخب شدہ مقالہ جات ایک کتابی شکل میں جو ہیں ان کو شائع کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کو بنے ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے، اور اتنے تھوڑے عرصے میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کرنا
اور اس کے اندر مختلف ممالک کے سکالرز کو دعوت دینا، اور بھیرا کی سرزمین کے اوپر بہت لوگوں نے کہا جناب آپ اس کانفرنس کو اسلام آباد لے جائیں، لاہور لے جائیں، کسی بڑے شہر میں لے جائیں۔ حضور غریب نواز نے فرمایا کہ یہ کانفرنس اس شخصیت کے قدموں میں اور اس کے مزار پر انوار کے پاس ہوگی جس نے اپنی زندگی سرکار کی سیرت لکھنے میں صرف کر دی، حضور ضیاء الامت کی بارگاہ میں ہوگی، اس مرکز علم و عرفان میں ہوگی جہاں سے علم کی شمع پھوٹی ہے، جہاں سے یہ نور پھوٹا ہے، جہاں سے لاکھوں لوگوں نے اکتساب فیض کیا ہے۔ الحمدللہ وہاں یہ عظیم الشان کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ حضور ضیاء الامت بھی خوش ہوں گے، حضور غازی اسلام بھی خوش ہوں گے، حضور امیر السالکین کی روح بھی جھوم رہی ہوگی کہ الحمدللہ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیرت کے اس وقیع کام کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے لوگوں سے اللہ نے سیرت کا کام لیا ہے، لیکن مراکش والوں کا نصیب کوئی جدا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سیرت کا جو کام لیا ہے اس میں سے 2 کام اتنے معروف ہوئے ہیں کہ انہیں پوری دنیا میں قبول عام نصیب ہو گیا ہے۔ ایک کام کا نام ہے دلائل الخیرات، اور یہ حضور پہ درود و سلام کی کتاب ہے جس کے لکھنے والے محمد بن سلمان الجزولی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، جن کے مزار پر انوار پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور الحمدللہ آج سے 5-6 سال پہلے حضور غریب نواز کی معیت میں 12 افراد کا قافلہ جو یہاں سے مراکش حاضر ہوا، اس میں یہ فقیر بھی ساتھ حاضر تھا، اور حضور غریب نواز کی قیادت میں ہم نے محمد بن سلمان جزولی کے مزار پہ بھی حاضری دی اور علامہ قاضی ایاز مالکی کے مزار پہ بھی حاضری دی۔ یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں کہ ایک نے دلائل الخیرات لکھی اور دوسرے نے کتاب الشفاء لکھی، اور دونوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کیا۔ بعض علماء نے جو کتاب الشفاء کے حوالے سے لکھا ہے، ان کا وصال قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 544 ہجری میں ہوا، 544 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اور آپ کے بارے میں امام قسطلانی جو مصر کے ہیں وہ فرماتے ہیں لولا الشفاء لما عرف المغرب، اگر شفا والی یہ کتاب نہ ہوتی تو مراکش اور مغرب کو وہ پہچان نصیب نہ ہوتی جو اس کتاب کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر سے چلے، سرکار کے روضہ انور پہ حاضر ہوئے، اور سرکار کی سنہری جالیوں کے سامنے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر پوری کتاب الشفاء کا درس دیا اور اس کی شرح فرمائی۔ اور پھر انہیں شوق پیدا ہوا، اور کتاب الشفاء سے انسپائریشن لینے کے بعد اور اس سے شوق لینے کے بعد امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ لکھی، اور المواہب اللدنیہ یہ کتاب الشفاء کی طرز پہ لکھی گئی ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ المواہب اللدنیہ کا اردو ترجمہ بھی مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے اساتذہ نے کیا ہے، اور وہ بھی لاہور سے اردو زبان میں شائع ہوا ہے۔ اور سیرت کا یہ مستند اور وقیع کام کرنے کی اللہ رب العزت نے حضور ضیاء الامت کے وابستگان کو توفیق عطا فرمائی۔ ایک بزرگ جن کا نام امام خفاجی ہے، جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف کی شرح لکھی ہے، اور انہوں نے شفا شریف کی شرح لکھی جس کا نام رکھا نسیم الریاض فی شرح الشفاء للقاضی ایاز۔ نسیم الریاض کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان کتاب الشفاء لو کتب بالذہب او وزن بالجواہر لکان قلیلا علیہ۔ فرمایا یہ جو کتاب شفا ہے اگر اسے سونے کے پانی سے لکھا جائے اور ہیروں کے ساتھ اسے تولا جائے، وہ ہیرے بھی اس کے مقابلے میں تھوڑے ہیں، اس کی شان ان سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اس کتاب کی شان ہے۔ اور پھر ایک فرانس کا مستشرق ہے جس کا نام ہے لوئس ماسنیون، اس نے جب کتاب الشفاء کو پڑھا تو فرینچ زبان کے اندر لکھتا ہے، جس کا پھر عربی میں ترجمہ ہوا، وہ کہنے لگا یکفی لتعریف الغرب والاوروبا بمقام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و محامدہ ان ینقل کتاب الشفاء لقاضی ایاز المالکی الى احدى لغات الاوروبیہ۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مسلمان یورپ، امریکہ اور مغرب کے ممالک کو سرکار کی تعارف کروانا چاہتے ہیں، حضور کے مقام کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اور کچھ بھی نہ کریں، وہ کتاب الشفاء کا انگریزی ترجمہ ان ممالک میں بھیج دیں، سرکار دو عالم کی شان کا ان گوروں کو پتہ چل جائے گا۔
یہ اس کتاب کا مقام ہے کہ غیر مسلموں نے بھی اس کتاب کا اعتراف کیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے بنیادی طور پہ 3 باب بنائے ہیں۔ صرف آج کیونکہ اس پہ ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو میں اس کا 2-3 لفظوں میں آخر میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ 3 باب بنائے۔ پہلے باب کا عنوان رکھا کہ باب فی تعظیم اللہ تعالی لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا و فعلا۔ یہ پہلا باب ہے جس میں میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اقوال و افعال سے کیسے اپنے نبی کی شان کا بیان فرمایا ہے۔ تو پہلے پورے باب میں سرکار کے خصائص، حضور کے شمائل، حضور کا حلیہ مبارک، قرآن میں سرکار کی جو شانیں آئی ہیں ان کا بیان کرتے ہوئے قاری کو سرکار کا تعارف کروایا کہ اپنے نبی کی پہچان کرو، حضور کی قدر و منزلت سے آگاہ ہو جاؤ۔ جب پہلا باب مکمل ہو گیا تو دوسرے باب میں آپ فرماتے ہیں باب ما یجب فی حقہ علی المؤمنین، کہ اب جب تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف میں نے پیش کر دیا ہے تو اب میں یہ بتاتا ہوں کہ مسلمانوں اور مومنوں پر سرکار دو عالم کے کون سے حقوق واجب ہیں، کس طرح سرکار دو عالم کی دین کی نصرت کرنی ہے، کیسے حضور کی تعظیم کرنی ہے، اس کا بیان کیا۔ اور تیسرے باب کے اندر، دوسرے باب میں سرکار کی محبت کا واجب ہونا، حضور کی تعظیم کا واجب ہونا، سرکار کی سنتوں پہ عمل کرنا، بے شمار مباحث ہیں۔ اور تیسرے اور چوتھے باب میں وہ لوگ جو تنقیص شان کرتے ہیں اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کی سزا کیا ہے، ان کا عقاب کیا ہے، ان پہ کیا پکڑ اللہ رب العزت کی طرف آتی ہے، تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا بیان کیا۔ اسی لیے اس کانفرنس کا عنوان رکھا گیا حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصری معنویت کتاب الشفاء کی روشنی میں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس پہلی بین الاقوامی کانفرنس کو کامیاب فرمائے، جو مہمان اس میں تشریف لائیں وہ خیر و خوبی کے ساتھ یہاں مقالہ جات پیش کریں، اور پھر یہ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو اور اس کے ثمرات ملک پاکستان اور پوری دنیا کو حاصل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔